الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. قرآن حکیم میں سورۃ النساء اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 تلاوت کی گئی ہے. سورۃ النساء میں اللہ سبحانہ وتعالی نے خاندانی زندگی سے متعلق کمزور طبقات مثلا یتیم عورتیں ان کے بارے میں رہنمائی عطا فرمائی. کچھ شرعی احکامات مثلا وراثت سے متعلق احکام عطا کیے گئے. اسی طریقے پر منافقین کا پردہ بھی چاک کیا گیا ہے اور اہل کتاب کے حوالے سے بھی سورۃ النساء میں گفتگو ہمارے سامنے آتی ہے. اور اہل ایمان کے لیے معاشرتی ہدایات کے ساتھ ساتھ ان کی سیاسی امور سے متعلق اور قانونی امور سے متعلق اور دستوری معاملات سے متعلق بھی ہدایات عطا کی گئیں. اس ذیل میں یعنی اجتماعی معاملات میں سیاسی امور، قانونی معاملات، دستوری معاملات، اس حوالے سے یہ دو آیات بہت اہم ہیں جن میں سے ایک کا مطالعہ کریں گے. سورہ نساء کی آیت نمبر 58 اور 59، 58 اور 59. اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے سیاسی معاملات کے حوالے سے بھی اور دستوری معاملات کے حوالے سے بھی اور قانونی معاملات کے حوالے سے بھی اہم ہدایات ہمیں عطا فرمائی ہیں. البتہ ایک آیت کا مطالعہ کریں گے سورہ نساء کی آیت نمبر 58. اس کا ترجمہ اس طرح ہے، ارشاد ہوا ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ تم امانتیں ان کے اہل لوگوں کے حوالے کر دو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، ان تحکموا بالعدل، تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں بہت ہی عمدہ نصیحت عطا فرماتا ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. پہلی ہدایت ہے امانتیں اہل لوگوں کے حوالے کر دینے کی. دوسری ہدایت ہے جب فیصلہ کرنے لگو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمدہ وصیت اور نصیحت فرما رہا ہے، البتہ اللہ خوب سننے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے احکام اور ہدایات کے بارے میں تم کیا ڈسکشن کرتے ہو، تم کیا کامنٹس پاس کرتے ہو اور تم کیا ارشادات سے ایک دوسرے کو نوازتے ہو، اللہ کو خوب معلوم ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج یہ دور ہے کہ دین کے واضح مسلمہ احکامات کا بڑے آرام سے لوگ مذاق اڑا دیا کرتے ہیں. تو یہ مذاق میں اڑائے جانے والی بات ایسے رہ نہیں جائے گی ہوا میں. اللہ سب کچھ سنتا ہے اور اللہ سب کچھ دیکھنے والا ہے. کیا مطلب؟ یہ جو دو صفات اللہ تعالیٰ کی اکثر آیات میں آخر میں آتی ہیں، بڑا ریلیونسی کا معاملہ ہوتا ہے، یہ بڑی ریلیونٹ ہوا کرتی ہیں آیات. جو تم کہہ رہے ہو اللہ سن رہا ہے، جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ سننا اور دیکھنا، یہ بتایا جانا انفارمیشن کے لیے نہیں، تمہاری معلومات میں اضافے کے لیے نہیں، یہ جنرل نالج کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے کل پوچھے گا قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے. اس وقت ہمارے ملک میں آئندہ دنوں میں الیکشن کے حوالے سے کچھ گہما گہمی نظر آ رہی ہے. گو مگو کی کیفیت بھی ہے، کچھ بیانات دائیں بائیں سے آ بھی جاتے ہیں اس طریقے پر، اور ریاست کو چلانے والوں کی طرف سے بھی. البتہ یعنی الیکشنز کے ایام ہیں اس وقت ہماری مملکت میں، اور اس حوالے سے خاصی گہما گہمی بھی ہے. انشاءاللہ آئندہ میرا جمعہ ہوگا لاہور میں، تو کچھ وہاں میں نے کا نام کرنا ہے. اور جب اگر الیکشن ہو جائیں، اللہ تعالیٰ خیر عافیت کا معاملہ رکھے، تو کچھ باتیں الیکشن کے بعد کرنے کا ارادہ ہے. اس ذیل میں وہ حدیث اللہ کے رسول علیہ السلام کی سامنے رہتی ہے، اس کو آپ کسی دوسرے مفہوم میں نہ لیجئے گا، کہ جب ایک بدو نے آ کر مسجد نبوی میں پیشاب کیا تھا
تو صحابہ دوڑے اس کو روکنے کے لیے، بلکہ کچھ سختی کرنے کے لیے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو فارغ ہونے دو، اور اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے سمجھایا۔ تو یہ بات میرے دل میں بھی ہے کہ کچھ باتیں الیکشن سے متعلق، وہ الیکشن اللہ تعالیٰ خیر عافیت کا معاملہ رکھ کے ہو جائیں تو اس کے بعد کرنی ہے، مگر کچھ باتیں اس سے پہلے کرنا بھی ضروری ہیں۔ تو کچھ ذکر آج کرنا ہے، اور کچھ انشاءاللہ آئندہ کا جو خطاب جمعہ لاہور میں ہوگا اس کی ریکارڈنگ تو اویلیبل ہو جائے گی، تو وہاں بھی کچھ باتیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک تذکیر کے طور پر، یاد دہانی کے طور پر ہم رکھنا چاہیں گے۔ پہلا یہ اس آیت کریمہ پر کلام بھی کر لیں، اور اس کے ذیل میں تھوڑا سا ذکر ہمارے حالات کے اعتبار سے، اور خاص طور پر یہ ووٹ ایک مقدس امانت ہے، یہ معروف جملہ بھی ہے، اس پر فتاوی بھی موجود ہیں، اور اس کے برعکس بھی کچھ آراء بیان کی جاتی ہیں، تو درمیان کی شکل کیا ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیں گے، لیکن بہرحال وہ ایک امانت اگر ہے تو پھر امانت کا دین نے حکم دیا ہے کہ اس کو اہل لوگوں کے حوالے کرو۔ البتہ امانت کا وسیع تر تصور ہے، تھوڑا سا اس تصور کو یہاں پہ ہم سمجھ لیتے ہیں یاد دہانی کے طور پر۔ ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یأمرکم، تمہیں حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ تم امانتیں ان کے اہل لوگوں کے حوالے کر دو۔ پہلے تو امانت کی اہمیت کو جانیں، سورۃ الشعراء کا مطالعہ کریں، ہر پیغمبر نے اپنے تعارف کے ذیل میں فرمایا انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ یہ رسولوں کا بنیادی وصف ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سب واقف ہیں کہ آغاز وحی سے پہلے بھی مشرکین کیا کہتے تھے؟ آپ کو صادق اور امین۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے سیاست دانوں نے اور ہمارے بعض ججز نے اور ہمارے بعض وکلاء نے اور ہمارے اینکر پرسنز نے ان مقدس اصطلاحات کا بھی مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ یہ اپنی جگہ الگ موضوع ہے۔ صادق اور امین کی نسبت جاتی ہے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی طرف، اور آرٹیکل 62 63 پر کلام کرتے ہوئے کبھی سیاستدان اور ججز اور وکلاء اور یہ اینکر پرسنز اور وی لاگرز بیٹھ کر جو منہ میں آتا ہے بولتے چلے جاتے ہیں۔ ذرا خیال کرنا چاہیے کن صفات پر کلام ہو رہا ہے اور وہ صفات کی نسبت کس طرف جا رہی ہیں۔ تو پیغمبروں کو بنیادی وصف امانت، محمد مصطفیٰ علیہ السلام آغاز وحی سے قبل بھی صادق اور امین۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا علیہ السلام لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت کا وصف نہ ہو۔ یہ کوئی دین سے باہر کی شے نہیں، حضور تو ایمان سے جوڑ رہے ہیں۔ اگر ایمان واقعتاً ہوگا تو بندہ امانت دار ہوگا، بندہ امانت کی پاسداری کرے گا۔ جنت الفردوس پانے والوں کی صفات قرآن کریم میں سورۃ المؤمنون کی ابتدائی 11 آیات میں آئیں۔ سورۃ المؤمنون 18واں پارہ، اس کے آغاز میں 11 آیات میں جنت الفردوس پانے والوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، یہ وہ ہے جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا لحاظ رکھتے ہیں۔ تو امانت تو بنیادی وصف ہے، اور اس کے برعکس اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ منافق کی 4 صفات ہیں۔ جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا، جب امانت رکھوائی جائے گی خیانت کرے گا، اور جب جھگڑا ہوگا تو گالیوں پر اتر آئے گا۔ بقول ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، عموم کے اعتبار سے آج ہمارا قومی مزاج بن چکا ہے۔ وہ تو اپنے دور میں کہہ رہے تھے آج تو 136 سے زیادہ تو سیٹلائٹ چینلز ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں ہر بندہ اپنی ذات میں یوٹیوبر ہے۔ ذرا دیکھیے آج ہمارا قومی مزاج کیا ہے؟ جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت اور گالیاں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ منافقین کا طرز عمل ہے، جب امانت رکھوائی جائے گی وہ خیانت کرے گا۔ یہ تو امانت کی اہمیت کا پہلو۔ دوسری بات ہے کہ امانت صرف یہ نہیں کہ میرے پاس آپ کے پاس کسی نے کچھ روپے پیسے رکھوائے یا کوئی سامان رکھوا دیا، گولڈ رکھوا دیا بطور امانت اور ہم نے اس کو واپس کر دیا، یہ بھی امانت ہے، کوئی شک نہیں، مگر یہ تو امانت کے کل تصور کا 5% بھی نہیں۔ امانت کا تصور تو بڑا وسیع تر ہے۔ مثلا اللہ نے مجھے اور آپ کو جسم دیا تو یہ بھی امانت ہے۔ اب اس جسم کے اعضاء کے بارے میں کل جواب دینا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 36 میں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ سماعت ہے، بصارت، دیکھنے کی صلاحیتیں ہیں، ان سب کے بارے میں سوال ہوگا۔ کائنات تو بڑی شے ہے، آپ کے پاس میرے پاس موجود مال و اسباب تو بڑی بات ہے، انسانی وجود کے اعضاء پر انسان غور کر لے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اپنے اندر اللہ کی معرفت کی نشانیاں ہیں، کیا تم غور نہیں کرتے؟ ایک تو اللہ کو پہچاننے کی نشانیاں،
اور دوسرا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، لازماً تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اب آنکھ کہاں استعمال ہو رہی ہے، کان کہاں استعمال ہو رہے ہیں، زبان کہاں استعمال ہو رہی ہے، یہ ہاتھ کہاں استعمال ہو رہے ہیں، یہ ہاتھ کی طاقت کہاں استعمال ہو رہی، یہ پیر چل کے کدھر جا رہے ہیں، یہ دماغ کیا سوچ رہا ہے، یہ دل کن خیالات کو پروان چڑھا رہا ہے، ان سب کے بارے میں کل سوال ہونا ہے۔ ہاں، دل کے بارے میں بھی، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، جو تمہارے جی میں ہے تم ظاہر کرو یا پوشیدہ رکھو، اللہ تو حساب لے لے گا۔ اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ تو یہ وجود اور اس کے اعضاء، یہ بھی امانت۔ اس وجود میں اللہ نے روح پھونکی ہے، اور اس روح کی آبیاری کرنا، اس روح کے تقاضوں کو پورا کرنا، اسی میں تو کامیابی ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، اس نفس کو کنٹرول میں رکھنا، روح کو بیدار کرنا، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ بھی امانت۔ یہ اللہ کا کلام ہم پڑھتے قرآن، یہ امانت۔ محمد مصطفیٰ علیہ السلام پوری شریعت، پورا دین دے کر گئے، امانت۔ گنتے چلے جائیے، یہ سارے معاملات امانت کے ذیل میں، ان کے بارے میں کل جواب دینا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اسی طرح مال و اسباب ہو، پوچھے گا اللہ تعالیٰ حلال سے کمایا یا حرام سے، جائز میں خرچ کیا یا ناجائز میں خرچ کیا، یہ کل جواب دینا۔ اس کے بغیر ہمارے قدم ہماری جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے۔ مشہور حدیث ہے نبی علیہ السلام کی جامع ترمذی میں، بندے کے قدم اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے قیامت کے دن جب تک کہ وہ 5 سوالات کے جوابات نہ دے۔ زندگی کہاں لگائی، جوانی کہاں کھپا دی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا۔ یہ آپ کی میری زندگی کے اہم ترین سوالات ہیں۔ یہ پاپ اپ ہو کر کسی سوشل میڈیا پر کبھی آتے ہیں سوالات؟ ہاں، یہ کروڑوں کی مارکیٹنگ، بلکہ اربوں روپیہ مارکیٹنگ ایڈورٹائزمنٹ پہ خرچ کرنے والوں نے کبھی آج تک یہ اشتہار آپ کو دکھایا؟ یہ بریکنگ نیوز چلانے والے کسی اداکارہ کا وزن اتنا بڑھ گیا اور فلاں اداکاروں کو طلاق ہو گئی اور فلاں کی فلاں اداکارہ سے شادی ہو گئی، یہ تو ساری قوم کا بریکنگ نیوز کا معاملہ ہے۔ آپ کی میری زندگی کے اہم ترین سوالات اللہ نے بریک کیے ہوئے ایز اے نیوز، 14 صدیاں ہو گئیں اپنے رسول کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آتے ہیں کہیں؟ آپ دیکھیں کن چکروں میں آپ کو مجھے رکھا ہوا ہے۔ جو آج ایک شادی ہوئی اور ایک خلا کا معاملہ ساری دنیا کو پتا ہے، جس وقت ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو ان محترم اور جن کا خلا کا معاملہ محترمہ، اس وقت ان کی بھی شادی ہو رہی تھی، اور ڈاکٹر شاہد مسعود جیسے شخص کو کہنا پڑا کہ اتنا بڑا عالم دین دنیا سے چلا گیا، مگر ہمارے سیٹلائٹ میڈیا کے پاس، چینل کے پاس ٹائم نہیں تھا، کیونکہ اس جوڑے کی شادی ایک ہفتہ ان کو دکھانی تھی۔ یہ تو ان کی بریکنگ نیوز ہیں، یہ تو ان کی ہیڈ لائنز نیوز ہیں۔ آپ سے قبر میں ان کے بارے میں سوالات ہونے ہیں، مجھ سے اور آپ سے قبر میں ان کے بارے میں قبر کے سوالات کتنے لوگوں کو یاد ہیں؟ حشر کے میدان کے سوالات کتنے لوگوں کو یاد ہیں؟ تو گویا اگر پہنچانے والے یہ بھی نہیں پہنچا رہے تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ لکھا ہے مفسرین نے، علماء کے پاس امانت ہے اللہ کا یہ دین، صحیح طور پر پہنچانا، امت کی رہنمائی کرنا، نہ کرے تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ منصب ہے کسی کے پاس، گورنمنٹ لیول کے اوپر، سیمی گورنمنٹ لیول کے اوپر، ریاستی اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، امانت ہے تمہارے پاس۔ اور یاد رکھیے گا کسی سول پروپرائٹر کی شاپ پر یا دکان پر یا کاروبار میں کوئی ڈنڈی مارے تو ایک بندے کا نقصان ہوتا ہے۔ جی، ریاستی اداروں میں بیٹھے وہ پاکستان کسٹمز، ہمارے دادا ہمارے ابا کسٹمز میں رہے، ہمیں اچھا پتہ ہے وہاں کے بارے میں، اللہ ان دونوں کے درجات بلند کرے، ایمانداری سے حلال ہمارے پیٹ میں انہوں نے ڈالا۔ مگر آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کتنی حرام خوریاں ہوتی ہیں۔ پولیس کا محکمہ ہے، ریلوے کا محکمہ ہے، ایف بی آر کا محکمہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ادارے ہیں، یہ قوم کے ٹیکسز پر چلتے ہیں بھائی۔ یہاں ڈنڈیاں مارنے والے، خیانت کرنے والے پورے قوم کے مجرم ہیں، یہ پوری قوم کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں۔ اور پبلک پراپرٹی، یہ نیشنل ایکسچیکر یا ریاست کا مال جو امانت ہے، ذرا سنیں، بات سے بات نکلتی ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کا دور، ایک شخص قتل ہوا، حضور کے ساتھ کھڑا ہو کر قتال کیا، اس نے صحابہ کرام کے ساتھ کھڑا ہو کر جنگ میں شریک ہے، رسول اللہ کے ساتھ شریک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قتل ہو گیا۔ صحابہ کہتے حضور شہید ہو گیا، حضور فرماتے شہید نہیں ہے، جہنم میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، بخاری شریف میں روایت ہے۔ حضور کیوں جہنم میں؟ کہا غنیمت کا مال تقسیم ہوا، ایک چادر اس نے چرا لی تھی،
غنیمت کا 80% مجاہدین میں جاتا ہے، 20% نیشنل ایکسچیکر میں جائے گا یا پبلک پراپرٹی یا گورنمنٹ کے ڈپازٹس میں جائے گا، پبلک کے لیے اجتماعی مال. ایک 1 سنگل پیس آف کلاتھ، ہاں 10 کروڑوں کا بنگلہ نہیں اور خربوں کے جزیرے اور اربوں کے جزیرے نہیں، حرام خوریاں نہیں اتنی بڑی جو آج ہمارے والے کرتے ہیں. جبکہ ایف بی آر کا چیئرمین، سنا چکا ہوں میں آپ کو، سینٹ میں کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ 600 ارب کی تو ہمارے ایف بی آر کے اندر کرپشن ہے، جن کو پوری قوم سے وصول کر کے قوم پہ خرچ کرنا ہے ان کے اندر 600 ارب کی کرپشن ہے، تو باقی قوم کا حال کیا ہوگا؟ ایک چورائی چادر حضور فرماتے ہیں اس نے غنیمت میں سے چورائی تھی، جہنم کی آگ میں جلے گا. مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے، ہلکا سمجھتے ہیں ان چیزوں کو. تو یہ سارا تصور امانت میں. اللہ کی جنت کو سستی ہے، آن لائن آرڈر پہ ملے گی، محض کلمہ پڑھنے پر مل جائے گی اللہ کی جنت، اور حرام خوریاں کرتے رہیں، پوری قوم کو لوٹتے رہیں، ان کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو. ہاں ججز کے پاس فیصلے آتے ہیں، امانت ہے تمہارے پاس، عدل، وہ آگے عدل کی بات بھی آ رہی، تمہیں اختیار اللہ نے دیا ہے، یہ امانت ہے، اللہ پوچھے گا صحیح استعمال کیے نہیں، اور ہمت نہیں ہے صحیح استعمال کرنے کی تو استعفا دے کے گھر پر جاؤ. How dare they take the positions؟ مطلب ایک باپ، میں باپ ہوں، آپ لوگ باپ ہیں، جان نکل جاتی ہے اگر اللہ چند بچوں کے بارے میں سوال پوچھے گا تو. کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک تم میں سے راعی نگہبان ہے، اور اس کی رعیت کے بارے میں جو اس کے زیر تحت ہوں گے سوال کیا جائے گا. باپ ہے تو اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، جان نکل جاتی ہے اللہ پوچھے گا ان بچوں کے بارے میں، حلال کھلائے کہ حرام کھلائے. یہ بچے بھی امانت ہے آپ کی میری. ان کو تعلیم دلوائی، صحت کا خیال رکھا، گیجٹس کا خیال رکھا، اے سی کا خیال رکھا، گیزر کا خیال رکھا، بیڈ روم کا خیال رکھا، ویکیشن کا خیال رکھا، گاڑیوں کا خیال رکھا، باہر پڑھانے کا خیال رکھا، سیٹل کرنے کا خیال رکھا. ان کو ایمان دیا کہ نہیں؟ ایمان والا بنائے کہ نہیں؟ اللہ کا بندہ بنانے کی کوشش. اولاد بھی امانت ہے. تو بتائیے زندگی کو گوشہ بچا. اور سنیں، یہ جتنے حقوق العباد اور حقوق اللہ یہ امانت ہے ہمارے پاس. ماں باپ کا حق ادا کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، یہ میرے پاس امانت ہے. اللہ نے بیٹا بنا دی، مجھ پہ ذمہ داری ڈال دی. اللہ پوچھے گا ماں باپ کا حق ادا کیا کہ نہیں، بیوی کا حق ادا کیا کہ نہیں، اولاد کا حق ادا کیا کہ نہیں، پڑوسی کا حق ادا کیا کہ نہیں، شوہر کا، بیوی کا، دیگر رشتہ داروں کا حق ادا کیا کہ نہیں. اور یہاں تک مفسرین نے لکھا عبادات کا جو حکم رب نے دیا یہ بھی امانت ہے. نماز وقت پر ادا کی کہ نہیں، زکوٰۃ وقت پر ادا کی کہ نہیں، رمضان کے روزے فرض سے رکھے نہیں، حج فرض سا زندگی میں مرتبہ ادا کیا کہ نہیں. تو عبادات بھی امانت، حقوق اللہ بھی امانت، حقوق العباد بھی امانت، روپیہ پیسہ کسی نے رکھوایا وہ بھی امانت، روح بھی امانت، جسم بھی امانت، قرآن بھی امانت، دین بھی امانت، منصب بھی، اختیار بھی امانت. جو رب نے دیا وہ امانت، اس سب کے بارے میں جواب دینا ہے. اس لیے مفسرین نے لکھا یہ وہ اتنی جامع آیت ہے کہ پورا دین گویا اس میں سمو دیا گیا ہے. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانت ان کے اہل لوگوں کے سپرد کر دو. اس میں منصب بھی آئیں گے. منصب کسی کو دینا ہے، بعض مرتبہ اداروں میں ہوتا ہے، کسی کے پاس اختیار ہوتا ہے کسی کو اپوائنٹ کرنے کا، یہ بھی ہے. اور بعض مرتبہ ملکی سطح پر انتخابات آ جاتے، کسی پروفیشنل باڈی کے انتخابات آ جاتے ہیں تو بندہ ایک ووٹ دیتا ہے، رائے دیتا ہے. یہ حق رائے دہی، یہ ووٹ، یہ بھی امانت ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو امانت کس کو دیں؟ سنیے گا، رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ علامات قیامت میں یہ بھی ہے کہ قوم کے ذلیل ترین لوگ قوم کے حکمران ہوں گے. قوم کے ذلیل ترین لوگ قوم کے حکمران ہوں گے. ہمارے ایک استاد انجینئر نوید احمد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، یہاں کے ماضی کے جو پرانے نمازی ہیں تو اچھی طرح ان کو جانتے ہوں گے. کسی شاعر کا بتایا کہ اس کا انتقال ہو گیا، اور ہمارے ہوتے ہیں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو تعزیت بھی پیش کی جاتی ہے، سپاس نام میں پھر تعزیتی ریفرنس بھی ہوتا ہے. جناب وہ شاعر ذرا دوسرے مزاج کے آدمی تھے، بہرحال اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، لیکن دوسرے مزاج کے برے کاموں میں مبتلا تھے. تو لوگ آ کر تعریف کر رہے ہیں کہ ماشاءاللہ کیا کمال کے آدمی تھے اور کیا زبردست آدمی تھے، کیا ان کی خوبیاں تھیں، کیا ان کے اخلاق تھے. 1 2 3 4 10 12 لوگ آ گئے. اب ایک حضرت کی باری آئی اور ان سے رہا نہیں گیا. بولا بھائی آپ 10 12 لوگوں نے ماشاءاللہ ان مرحوم کے جتنے اوصاف بیان فرمائے، اگر جیسے وہ تھے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کو ویسے ہی بنا دے. آپ میں سے کوئی دعا کرے گا ان کے لیے کہ اللہ مجھے ویسا بنا دے؟ ان سے پوچھا.
سب کی نگاہیں نیچے جھک گئیں. آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھیں, 75 برس کی تاریخ کو سامنے رکھیں, یہ فوجی حکمرانوں کو بھی سامنے رکھیں اور سول والوں کو بھی. کیا آپ کے میرے جذبات ہیں اکثر کے بارے میں؟ اکثر ایکسیپشنز ہو سکتے ہیں, مجھے بھی پتا, آپ کو بھی پتا ہے. آپ اور ہم دعائیں امام سے دعا کروائیں گے, امام صاحب دعا کریں ہم سب ان جیسے ہو جائیں, کروائے گا امام؟ چیک کر لیجئے گا. الا ماشاء اللہ ایکسیپشنز کین بی دیئر. اور آمین کہیں گے ہم اور آپ لوگ. آپ اپنے دل سے پوچھیں, میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں. تو بہرحال ابھی الیکشنز کا دور آئے گا. میں نے کہا تھا کہ ذرا سی بات آج کروں گا, آئندہ خطاب جمعہ لاہور میں کروں گا, اور الیکشن اللہ تعالیٰ آسانی کرے اگر وقت پر ہو گئے تو اس کے بعد اپنے اور جذبات کا اظہار کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس سے کہ میں اصولی بات رکھ دے تو تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو قائم فرمائی, ہمارا اصولی موقف یہ ہے کہ اس مملکت خداداد کا اصل مسئلہ یہ کہ ہم نے اسلام کے نام پر ملک کو لیا, اسلام ہم نے نافذ نہیں کیا. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. ہم الٹے لٹک جائیں ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے. اور میں بڑی سخت باتیں عرض کر دیتا ہوں, کافر بن جائیں تو اللہ تعالیٰ نے دنیا فرعون, نمرود, شداد, حامان, قارون, ابو لہب, ابو جہل کو دے دی, آج کے کافروں کو بھی اللہ دے دے گا, سیدھی سی بات. مگر دعویٰ ہے کہ مسلمان ہیں اور ملک لیا اسلام کے نام پر, جب تک اللہ کے دین کے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہوں گے آپ کے میرے مسئلے حل نہیں ہوں گے. نمبر 1. نمبر 2, اس کا واحد راستہ تحریک کا راستہ ہے, جس کو انقلابی جد و جہد ہم کہتے ہیں, اور تحریک کے راستے کے سوا اس ملک میں نظام نہیں بدل سکتا. انتخابی سیاست کے راستے سے چلتا ہوا نظام چل سکتا ہے. ایک پارٹی کہے گی ہم ذرا اچھا چلا دیں گے, وہ کہیں گے ہم ذرا اچھا چلا دیں گے, چل سکتا ہے, بدل نہیں سکتا. نظام جب بھی تاریخ میں بدلا وہ تحریک اور انقلابی جد و جہد کے راستے سے بدلا. ہم کلیئر ہیں اس بارے میں. البتہ ہم یہ بھی عرض کرتے ہیں کہ مملکت ہے, اس کو چلنا ہے, ہم نے کاروبار کرنا ہے, نوکریاں کرنی, بچوں نے اسکول جانا ہے, ہاسپٹلز چلنے, ادارے چلنے, آئی ڈی کارڈز بننے وغیرہ وغیرہ. تو ہاں, جب تک وہ انقلابی راستے کے ذریعے اسلام غالب نہیں ہوتا, جس کی اصل دعوت ہم دیتے ہیں, سیدھی سی بات, اصل ہمارا توجہ کا معاملہ اس طرف ہے, اس وقت تک جب تک وہ نہیں ہوتا تو ملک تو چلانا ہے نا. جیسے ایک ہمارا اصل روح کا معاملہ ہے, ایک ہمارا جسم ہے, جسم کے لیے کھانا پینا ہوا پانی ضروری ہے نا. تو اس مملکت کو چلانے کے لیے نظام کو چلانا تو ضروری ہے, اس کے انتخابات ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, ذرا فائن ٹیوننگ بھی ہوتی چلی جائے, لوگوں کو اپنی دل کی آرزو پیش کرنے کا اور اپنی بھڑاس نکالنے کا بھی موقع مل جائے اور وغیرہ وغیرہ, تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں. البتہ یہ انٹرم پیریڈ کے لیے, عبوری دور کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ چل سکتا ہے, لیکن نظام نہیں بدلے گا اس انتخابی سیاست کے راستے سے, طے شدہ بات ہے. اب اگر یہ بات آتی کہ جناب ووٹ کا معاملہ یہ تو ایک امانت ہے, بالکل آپ امانت ادا کریں. کس کو ادا کریں؟ اہل لوگوں کو دینا. تو ہم نے 2 اپنی تنظیمی پالیسی میں نقطے رکھیں. آج کل کچھ لوگ ہیں, میں بعد میں پھر کبھی تفصیل سے بات کر لوں گا, ایک حضرت وی لاگر ہیں, وہ زیادہ تنظیم اسلامی کو سبق پڑھا رہے ہیں کہ آپ جناب وہ فلاں ایک جماعت جس کو کارنر کر دیا گیا, آپ اس کی جو ہے حمایت کریں, قائد اعظم کی طرح ان کے بھی بانی جو ہیں وہ قائد اعظم جیسے آدمی اور ان کی وہ کرے. بڑا ہمیں وہ سبق سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں وی لاگ پر آ کر اور اپنے سوشل میڈیا پر آ کر. بھائی پھر کبھی آپ سے بات کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. ایک دینی سیاسی جماعت سے کی طرف سے ایک بیان اخبار نے کوئی شائع کر دی, بھی تھوڑی دیر پہلے مجھے معلوم ہوا کہ جناب تنظیم اسلامی کی قیادت سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جناب یہ ایلوکیشن ٹھیک نہیں ہوئی ہے, علاقوں کے اندر ڈسٹریبیوشن ٹھیک نہیں ہوئی ہے. عجیب بات ہے, اخبار والوں نے غلط بات ہماری طرف منسوب کر دی. وہ تو پوچھیں گے اخبار والوں سے اور ان دینی سیاسی جماعت کے لوگوں سے بھی. تو بھائی کلیئرٹی رہے ساری دینی سیاسی جماعتوں کو بھی اور دیگر جماعتوں کو بھی کہ تنظیم اسلامی بالکل کلیئر اس بارے میں کہ اس ملک میں انتخابی سیاست کے میوزیکل چیئر سے سسٹم چل سکتا ہے, بدترین چلے گا لیکن چل سکتا ہے, بدل نہیں سکتا. ہم کلیئر ہیں. البتہ پھر بھی سسٹم چلنا ہے, آپ نے ووٹ دینا ہے تو عوام الناس کے سامنے ہم رہنمائی تو رکھیں گے. اگر کوئی ووٹ دینا چاہتے ہیں تو 2 باتیں دیکھ لے. نمبر 1, جس فرد کو ووٹ دے رہا ہے, فرد کو, کینڈیڈیٹ کو, وہ ظاہر کے اعتبار سے فسق و فجور میں مبتلا نہ ہو, ورنہ چور, ڈاکو, چکے, لفنگے, بدماش, اللہ کے دین کے احکامات کے توڑنے والے, ان کے لیے رائے دیں گے. کس کے لیے رائے دے رہے ہم؟ نمبر 1 یہ دیکھ لیں جس کو رائے دے رہے ہیں وہ ظاہر اعتبار, کسی کے گھر میں نہیں جھانک سکتے, کسی کے پرائیویسی میں نہیں جائیں گے, ظاہر کے اعتبار سے دیکھ لیں فسق و فجور میں مبتلا تو نہیں. اور نمبر 2 وہ جس جماعت کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اس جماعت کے منشور میں خلاف اسلام تو کوئی بات شامل نہیں, اور اس کی قیادت کے بیانات میں خلاف اسلام کوئی باتیں شامل تو نہیں.
ورنہ کس بات کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ اسلام کی خلاف باتوں کو سپورٹ کریں گے؟ تو یہ ہماری پالیسی ہے، کو ووٹ دینا چاہے، امانت کو ادا کرنا چاہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ دو باتوں کے ساتھ۔ مطلق امانت نہیں ہے امانت اہل لوگوں کے حوالے کرنا، مقدس امانت مطلق نہیں ہے، یہ شرط بھی پوری کریں۔ تو یہ ہماری تنظیم اسلامی کی سوچی سمجھی رائے ہے۔ باقی بھی ہوگا، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، افسوس ہوتا ہے اب دینی سیاسی جماعتیں بھی ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہوئی ہیں، اور عجیب بات، انتہائی پکی دینی جماعت ہے، سیکولر لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، انتہائی دینی جماعت ہے، سیکولر لوگوں کے حق میں دستبردار ہو گئے، انتہائی کل ایک دوسرے کے دشمن تھے، مفاد آ گیا تو جمع ہو گئے، عجیب بات ہے۔ اور ہماری رائے یہ ہے کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ والوں کو بھی اپنے اداروں کے کام چلانے چاہیے، اپنا کام سے کام رکھنا چاہیے، اور ان ہمارے سیاست دانوں کو بھی اللہ بلوغت عطا فرمائے، یہ خود کیوں دوڑ دوڑ کے اسٹیبلشمنٹ والوں کے پاس جاتے ہیں؟ کل کوئی کسی کا لاڈلا، آج کوئی کسی کا لاڈلا، بڑی معروف اصطلاح ہے نا، عجیب مفاد پرستی ہے نا، اور تو کچھ نہیں ہے۔ مطلب امریکنز نے کیا کہا تھا، پاکستان والے کیا کچھ بیچنے کو تیار ہو جاتے ہیں، میں نہیں کہنا چاہ رہا وہ جملہ، یہ مفاد پرستی۔ تو بہرحال یہ ابھی چلے گا، اللہ تعالیٰ ملک کی عافیت کا معاملہ رکھے، ہم اس ملک سے محبت کرتے ہیں، اسلام کے نام پر ہم نے لی ہے، اس لیے محبت ہے، ورنہ جسٹ ایک زمین کا ٹکڑا اس سے محبت نہیں ہے، وطن پرستی کوئی شے نہیں۔ اور نعرے لگ رہے ہیں سب سے پہلے پاکستان، پہلے مشرف نے لگایا، اب کہہ رہے ہیں ایک کی جان پورے ملک سے زیادہ قیمتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ وطن پرستی نہیں ہمارے دین میں، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ وطن پرستی اللہ نے نہیں سکھائی، اللہ کے دین نے نہیں سکھائی۔ ہاں اس مملکت سے محبت اس لیے ہے کہ اس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اللہ کرے کہ وہ واقعتاً بنے، ہمارا تو یہ درد ہے۔ اور میں بارہا یہاں بیٹھ کے پورے پاکستان میں بیٹھ کر کا فوجی حکمران ہو یا ہماری تمام سیاسی جماعتیں، ان کی ترجیحات میں اسلام ہے ہی نہیں۔ اور ایک ہی کیس میں برسوں سے رکھ رہا ہوں، سود کے خاتمے کے لیے کوئی سیریس نہیں ان میں سے، جن کو اقتدار ملا، کوئی سیریس نہ ہو فوجی حکمران ہمارے، نہ جن سیاسی جماعتوں کو اقتدار ملا، not a single one is serious about the elimination of riba۔ یہ ہمارا تزئین کے بارے میں۔ تو بس ٹھیک ہے، کھانا ضروری ہے، ہوا ضروری ہے، ملک کا نظام چلانا ہے، الیکشن ہو جائیں، اللہ عافیت کے ساتھ رکھے، خدا واسطے کا بیر ہمیں نہیں، اللہ عافیت کا معاملہ رکھے۔ مگر مرنے کے بعد کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ کیا لے کے جائیں گے اللہ کے سامنے؟ ساری محنت، ساری سٹرگل، ساری جد و جہد اپنے کچھ مفادات اور کرسی اور اپنے دنیاوی بینیفٹس کے لیے تھی، اور اللہ کے دین کے ساتھ تمہاری کوئی کمٹمنٹ نہیں تھی، اللہ کا دین تمہاری ترجیحات میں نہیں تھا، تو ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ ہمارے الیکشن لڑنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ آج جن کے پاس حکمرانی وہ بھی سوچیں، کل جن کے پاس آئے گی وہ بھی سوچیں، اور آپ اور میں بھی سوچیں۔ میوزیکل چیئر میں پوری قوم کتنی لگتی ہے، اور اللہ کے دین کی کاسٹ میں ہم کتنے اٹھتے ہیں؟ یہ میرا سوال آپ سے بھی اور اپنے آپ سے بھی ہے، اللہ اس کا جواب تلاش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال جی تفصیلی بیان ہو گیا خاصا۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانت ان کے اہل لوگوں کے حوالے کر دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ کچھ عرصے پہلے عدل کے تعلق سے ہم نے پورے پاکستان میں ایک مہم بھی چلائی، اور یس اسلام سوشل جسٹس کی بات کرتا ہے۔ ہاں ہمارے بعض دینی طبقات سے یہ خطا رہی، ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس کو کلیئر کیا کہ ہم نے دین کا بس ایک ہی ورژن پیش کیا، چند عبادات، کچھ مسائل کا معاملہ، کچھ حلال حرام کی باتیں، دیٹس اٹ۔ بالکل حلال حرام کے فیصلے اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمائے ہیں، اس کا علم ہونا چاہیے، عمل ہونا چاہیے، لیکن اللہ کے دین نے عبادات، معاملات، رسومات، اخلاقیات اور حقوق العباد کے ساتھ ساتھ اکنامک سسٹم، پولیٹیکل سسٹم، سوشل سسٹم، جوڈیشری سسٹم، سوشل جسٹس، اس سب کے لیے بھی رہنمائی عطا کی ہے، جس کو آج دنیا اور ہم بھی ترس رہے ہیں۔ تو ہم بات کریں عدل کی، البتہ یاد رکھیں کہ عدل بڑا جامع لفظ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں تفصیلی کلام کیا، اپنی ذات سے عدل، اپنے گھر میں عدل۔ عام طور پر لوگ مذاق میں اڑا دیتے ہیں، وہ جی دوسری شادی کرنے کا تیرا بڑا ارادہ ہے، تو عدل کرے گا کہ نہیں؟ اتنا ہی یاد رہتا ہے، باقی ہمت نہیں ہے دوسری شادی کرنے کی، تو خاموش بیٹھو نا، اعتراض کیوں کرتے ہو؟ ایک کے ساتھ بھی عدل کرتے ہیں ہم، پہلی بیوی کے ساتھ بھی عدل کرتے ہیں، اولاد میں عدل، اپنے ملازمین میں عدل، معاملات زندگی میں عدل، قانون کے تقاضے پورے کرنے میں عدل، عدالتی فیصلوں میں عدل، اینڈ سو آن۔
یہ عدل تو کیچ ورڈ ہے اسلام کا، زندگی کی تمام امور کے اعتبار سے وہ رہنمائی دیتا ہے۔ بہرحال اس پر ہم نے تفصیلی کلام بھی کیا، البتہ یہاں پہ ذکر یہ ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور تم جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو تم عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یہ تقاضا مجھ سے بھی ہے، آپ سے بھی ہے، گھروں میں بھی ہے، کاروبار میں بھی ہوگا، رشتہ داروں میں بھی ہوگا، حکمرانوں سے بھی ہوگا، اور بالخصوص ججز سے بھی ہوگا۔ لکھا تو ہوتا ہے سپریم کورٹ کے باہر اور دیگر کورٹس کے باہر، وہ ترازو بھی لگا ہوا ہوتا ہے۔ اپنے آپ سے پوچھیے، اپنے دل سے پوچھیے، مطمئن ہے کہ اللہ کو جواب دے سکیں گے؟ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے۔ اگر مطمئن ہے کہ جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں اور اللہ کو جواب دے دیں گے تو بس ٹھیک ہے، آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان۔ اور اگر مطمئن نہیں ہے اور کوئی پریشر آپ پر ہے، السلام علیکم کہہ کے گھر چلے جاؤ بھائی، ورنہ فیصلے کرو عادل کے ساتھ، کل اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہم سب نے، میں بھی کروں، آپ بھی کریں، اور ایک ریاست کی سطح پر جن کو ججز بنا کر بٹھایا گیا انہیں بھی اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ کیوں؟ آگے اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تمہیں عمدہ وصیت فرماتا ہے، ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ ابتدا میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ دو صفات اکثر آتی ہیں آیات کے آخر میں، اور یہ بڑی ریلیونٹ ہوتی ہیں اور بڑی قیمتی ہوتی ہیں۔ اللہ خوب سنتا ہے، تم کیا باتیں کر رہے ہو، تم کیا کامنٹس پاس کر رہے ہو، سارا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے۔ لوگ خدا کی ذات پر بھی انکار پر اتر آئے، معاذ اللہ، دین کا مذاق اڑاتے، دین والوں کا مذاق اڑاتے، دین کے مسلمہ معاملات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جو تم کہہ رہے ہو اللہ کے علم میں سن بھی رہے، وہ دیکھ بھی رہے، اور اللہ کا سننا دیکھنا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا انفارمیشن کے لیے نہیں ہے، یہ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ہے۔ کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جواب دینا ہے۔ بہت پیارا جملہ، یعنی گاؤں دیہات کی ایک ماں بھی آرام سے یہ بات سکھا دیتی ہے اپنے بچے کو، جو آج ہمارے بڑے بڑے ادارے نہیں سکھا پا رہے۔ ہم اداروں سے ڈگری یافتہ لوگوں کو نکال لیں، ٹیلنٹڈ لوگوں کو نکال لیں، اسکلڈ لوگوں کو نکال لیں، مگر وہ جا کے قوم کو لوٹ بھی رہے ہیں۔ سب نہیں، کئی ایک۔ پاکستان کے 20 بڑے فراڈ اٹھا لیں اور دنیا کے 20 بڑے فراڈ اٹھا لیں، ایک جاہل نہیں ملے گا جس نے کیا ہو۔ ہم کیا نہیں دے رہے؟ ہم تربیت نہیں دے پا رہے، ہم خوف خدا پیدا نہیں کر پا رہے۔ بوڑھی ماں گاؤں دیہات کی بچے کی گھٹی میں ڈالتی ہے، بیٹا جو کرنا ہے کر لے، رب پوچھے گا ضرور، اللہ ضرور پوچھے گا۔ یہ گھٹی میں اگر پڑا ہو تو 7 پردوں میں جب ماں بیٹی سے کہتی بیٹا دودھ میں پانی ملا دو، عمر تو نہیں دیکھ رہے رضی اللہ عنہ، تو بیٹی کہتی اماں عمر نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا رضی اللہ تعالی عنہ، عمر کے اور میرا اور آپ کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی یقین دے۔ باتیں میں بہت بڑی کر رہا ہوں، میں بھی کمزور ہوں بھائی، آپ کے لیے بعد میں، پہلے میرے لیے ہیں، لیکن کیا کریں، باتیں یہی کرنی تاکہ میں بھی سیدھا ہوں، آپ بھی سیدھے ہوں، ہم سیدھے ہوں، ہماری قوم سیدھی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ چند باتیں حالات حاضرہ اور عالمی حالات کے تناظر میں، ملکی حالات تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی جو شاید ارادہ تھا کہ بعد میں آئیں۔ بھارت پڑوس میں جی اور مودی کی اسلام دشمنی اور ہندوتوا کا معاملہ اور کھل کر سامنے آ گیا۔ بابری مسجد کی شہادت تو پرانی بات ہے، بعض ینگسٹرز کو تو یاد بھی نہ ہو کہ کیا تھا، اور آج وہاں مندر کی تعمیر۔ کہاں جب بھارت بنا تھا تو مذہب کا انکار کیا گیا تھا اور سیکولر ہونے کا دعویٰ کیا گیا تھا، جمہوریت کے چیمپئن ہونے کے دعوے دار اس بھارت کے اندر آج وہ اقلیتوں کے لیے، بالخصوص مسلمانوں کے لیے زندگی کو تنگ کر دیا گیا۔ یاد رہے یہ سیکولرزم کی بنیاد پر کھڑا ہوا تھا جو اکوموڈیٹ کرتا ہے ساری مائنارٹیز کو۔ اگر یہ اس کے برخلاف جائے گا تو خود بھارت اپنے پیروں پر کلہاڑا مار رہا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہم اسلام کے نام پر بنے اور ہم نے اسلام کو دیش نکالا دیا تو آج ہمارا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے۔ اسی طرح وہ سیکولر کے نام پر کھڑے ہوئے، سیکولرزم کے نام پر، اور آج وہ بھارت میں مودی کھڑا ہو کر اس پر جو ہے وہ کلہاڑا چلا رہا ہے بھارت کی بنیاد کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اور زندگی اور عجیب ہے، 26 جنوری کو یوم جمہوریہ بنایا جاتا ہے بھارت کا، اور کشمیریوں پر اور زندگی ورجیرن کی جا رہی۔ اسرائیلی نمونہ کہ یہود کو آباد کیا جا رہا ہے نا وہاں پہ فلسطین میں لا کر، اسی طرح ہندوؤں کو کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں آباد کر کے گویا کہ مکمل قبضہ اور بڑھانے کا معاملہ۔ مسلمان پتہ نہیں کہاں سو گئے وہ تو آ کر ہار بھی پہناتے ہیں، میڈل بھی دیتے ہیں، کبھی بلا کر میڈل پہناتے ہیں، کبھی جا کے جو ہے وہ ہار پہناتے مودی کو، اس قصائی کو جو نتن یاہو بنا ہوا ہے بھارت کا۔ آج کہاں سو گئے مسلمان حکمراں؟ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔
دوسری طرف ہماری مغربی سرحد ہے، افغانستان کے ساتھ معاملہ، چند دنوں پہلے ایران کے ساتھ معاملہ ہو گیا، اللہ اس مملکت کی حفاظت فرمائے۔ ہم نے تورخم کا بارڈر بار بار ہم بند کر رہے ہیں، بار بار بند کر رہے ہیں۔ ہماری گزارش یہ ہے کہ بھائی وہ مسلمان ملک ہے، ہاں وجہ ہے کہ جب پاکستان قائم ہوا تو افغانستان نے قبول نہیں کیا تھا، مگر یہ بھی تو بات مانو جب ملا عمر رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں افغانستان کے طالبان کو حکمرانی وہاں پر ملی تھی، تب آپ کی ہماری مغربی سرحد محفوظ تھی۔ امریکہ بدماش یہاں سے گیا اور اب وہ لڑوانا چاہتے ہیں ہمیں اور افغانستان کے مسلمانوں کو۔ کیوں؟ ان ظالموں کو پتہ ہے کہ مستقبل میں کوئی جذبات اگر ہیں تو اس پاکستان افغانستان میں، اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے رسول نے جو بشارتیں دی ہیں مستقبل کے منظرنامے میں، تو فوجیں یہاں سے اٹھ کے جائیں گی۔ یہ افغانستان پاکستان کا علاقہ جو نبی علیہ السلام کے دور میں خراسان کہلاتا تھا، مگر وہ ان سے ہضم نہیں ہوتا۔ اور ہماری عسکری قیادت کی طرف سے نوجوانوں نے اچھے سوالات کیے، اچھے جوابات ان کے دیے گئے، اور یہ بھی کہہ دیا گیا کہ ایک پاکستانی کی جان پورے افغانستان سے زیادہ قیمتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ وہاں جانور رہتے ہیں؟ کیا مطلب ہے آخر اس کا؟ ہوش کے ناخن لے، ہم غیر دین دشمنوں کے بہکاوے میں آ کر اپنے مسلمان بھائیوں پر ظلم و ستم کرنے کو کھڑا نہ ہو جائیں۔ ہاں ہم افغانستان کے طالبان سے بھی گزارش کرتے ہیں، اگر کوئی دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی تو مل کر آپ اس کو سیٹل کریں، اور دونوں ملکوں کے لیے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاملات کو سیٹل کرے مفاہمت کے ذریعے سے، مذاکرات کے ذریعے سے، ورنہ تورخم کا بارڈر بند کریں گے، اپنی تجارت کو بھی نقصان پہنچائیں گے، وسطی ایشیا کی ریاستوں سے ہمارا تعلق ہے وہ بھی ہم بریک کریں گے، اور ادھر ایک دوسرے کی دشمنیاں پالیں گے جس کا یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا۔ اور اتنا بڑا مسئلہ فلسطین کا کھڑا ہے۔ آج شام میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی طرف سے ایک پہلا ورڈکٹ شہدانِ شام 5 بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق گیا، تو جنوبی افریقہ گیا، پاکستان تو نہیں گیا۔ او بھائی یہ اتنے بڑے امت کے مسئلوں کو ہم نے سنبھالنا ہے، آپس میں لڑیں گے، کٹیں گے، مریں گے تو خاک امت کا ہم بھلا کر سکیں گے؟ انما المؤمنون اخوہ، یہ امت مسلمہ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اللہ ہدایت دے ہمارے حکمرانوں کو بھی، قیادت کو بھی، وہاں افغانستان کی قیادت کو بھی، باہمی مذاکرات مفاہمت سے معاملات کو طے کریں۔ دہشت گردی کسی ملک میں بھی ہم اس کے خلاف ہم اس کی نفی کریں گے، معصوم لوگوں کو مارنا، بے گناہ لوگوں کو مارنا، اس کا مذاکرات کے ذریعے سے حل ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہ ہم کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کریں۔ برطانیہ، رشیا، امریکہ ایڈونچر بھگت چکے ہیں افغانستان کے اندر۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔